الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی 29ویں آیت ہے اور وہ پہلا ٹکڑا جڑا میں تھوڑے سامنے پڑھیا، اس ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین دی روح اور اصل بیان کرتی ہے، جس میں اسی ہر شے نو جس طرح ترازو نہ تولتے ہیں اس طرح ہی سارے مسائل نو تولنا۔ اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ میرے رسول علیہ السلام لوگوں نے یہ گل کہہ دے بھی میرے رب نے قسط دا حکم دیا، قسط قاف دو نقطہ سین توئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ آل عمران چاہا قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ خود قسط قائم ہے۔ قسط سمجھو ساری دنیا دی روح اور جان ہے کہ کسی شے نو دی اصل حالت تے رکھنا، نہ زیادہ کرنا نہ گھٹ کرنا، جنہوں عدل کیا جاتا، توازن، بیلنس قائم رکھنا، جڑا بس سارا نظام جڑا نظام تکوینی ہے، تقدیر، وہ بھی اسی تے قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کوئی ظلم حد تو بڑھ کے کردا، نہ کوئی نرمی حد تو زیادہ کردا، اُنہ ہی رحم کردا جنہ رحم کرنا مناسب ہے، اتھے ہی سزا دینا جتھے سزا دینی ہے، عدل ہے اور بالکل انصاف کی بات ہوں۔ تو عدل اور اعتدال اور توازن انہوں کیا کہ دین دی جڑ ہے۔ میرے رب نے صرف میں یہ حکم دیتا کہ قسط قائم رہنا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک کتاب پوری لکھ دی تھی کہ دین جڑا وہ کس طرح ہر معاملے قسط کا ہی حامل ہے۔ عقیدے نو لے لو، اللہ تعالیٰ دا بیان، رسول دا بیان، آخرت دا بیان، بالکل تولی گل جڑی نا جانچی تولی دین چ ہوئی۔ کچھ لوگ اللہ دے بارے کسے پاسے نو نکل گیا کہ کسے دین نے بالکل صحیح مقام تے اللہ نو رکھیا، اسی طرح رسولاں نو کہنے خدا بنا لیا، کسی نے اپنے تو زیادہ بدکار اور زانی بناتے پیغمبر، بائبل پڑھی ہے، دین نے رسول اور نبی نو صحیح مقام پہ رکھا۔ تو ہر معاملے جس طرح عقائد لے لو، عبادات لے لو، عبادتاں کچھ لوگ ادھر نو لڑ گئے بے دنیا چھڈ کے جنگلاں چلے جاؤ تو بس کھڑے ہی رہو قیام، کوئی سجدیاں ڈگے رہو اتھے مرکب جاؤ۔ کسی نے بالکل دنیا داری اختیار کر لی، دین جڑا دے بارے چی جنیاں ضروری عبادتاں وہ دستا، باقی اللہ تندے اپنے کرو۔ تو صرف تمہیں توجہ جلائی ہے بے عقیدے ہون، عبادتاں ہون، اپنی گھریلو زندگی ہوئے، کماؤنا کھانا ہوئے، حکومت کرنی ہوئے، اصول ایک یہ قسط کہ بات جڑی حد تو بڑی تو نہیں یا پیچھے تو نہیں رہ گی، بیلنس قائم ہے۔ تو اس شے نو سامنے رکھدے ہوئے دین اسلام دے اندر زیادہ نرمی کہ آدمی اینا بغیرت اور سمجھو بے شرم ہو جائے کہ او دا خدا جڑا انہوں گالاں ہون، او دے ربی نو گالاں ہون، او دے اسلام دی توہین ہوئے، او دی اپنی عزت آبرو لٹی جائے، جو برداشت ہی کردا جائے، یہو جے عفو اور درگزر یہ بھی بالکل ایک پاسے نو چلے جان والی یہ بے جا بات ہے، اور یہ عفو بے جا سردی خون حیات۔ اقبال اللہ بے موقع معاف کرو گے تے رگاں دا خون جڑا نا ہے جم جاؤ گا، تسی بغیرت ہو جاؤ گے، تو آڈا کچھ بھی پلے نہیں رہ جائے گا۔ اور اتنا سخت آدمی کہ کدے رحم ہی نہ کرے، موقع دے آدمی جے درگزر کرے تے آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے، انہوں معافی دیتی جائے گا، انسان بن سکتا، اتھے بھی آکھے نہیں سزا ہی دینی ہے، یہ بھی خواہ مخواہ کی گل ہے۔ اس تو اللہ تعالیٰ ایک پاسے عزیز ذو انتقام ہے، ایک پاسے غفور الرحیم ہے، اے پلڑے برابر ہے کہ ایک پاسے اللہ دی بخشش اور رحم ہے، دوسرے پاسے سزا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس تو پہلی سورت جدوں ختم ہوندی والا نام کس طرح اتنے بیان کیتا، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، تیرا رب جڑا بہت جلد سزا دینے والا اور بڑا ہی بخشنہار اور مہربان ہے۔ جڑے معافی والا آ جان وہ کنے گئے گزرے ہون درگزر کرتا، تے جے اکڑے رہن نا تے جمے رہن تو پھر تیرا رب جڑا نا وہ انتہائی سزا دینے والا ہے۔ یہ نہیں کہ اب نہیں رحیم ہی تے رحمان ہی تے غفور ہی ہے، تو میں پھر دوسرا پلڑا تباہ ہو جاؤ گا، عدل اور انصاف ختم ہو جاؤ گا، لوگ دلیر ہو جان گے بدکاریاں سے، جہان کا نظام ہی تباہ ہو جائے۔ کیویں یہ بیلنس کیا ہے؟ اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود دے اندر بھی فرمایا کہ رب جڑا وہ دے بارے یہ بات سمجھائی کہ تیرا رب بڑا بخشنہار اور بڑا مہربان ہے اور سزا بھی بڑی سخت ہے۔
تاکہ لوگ نا ادھر ادھر نہ لڑک جان، کوئی آن نکل جائے کوئی آن نکل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنے ایک ہی رات دے اندر دونوں نمونے اپنے وکھائے کہ ویکھو فرشتے اللہ دے انسانی شکل ابراہیم علیہ السلام والا آئے تو کیا تیرا گھر اجے تک آباد نہیں ہویا، تو بڑھا ہو گیا، بیوی بان جا تیری، بڑھاپا آ گیا، تیرے بیٹا نہیں ہویا، تینوں خوشخبری دین والے ہے تاکہ پتہ لگے بھی اللہ تعالیٰ دی رحمتاں بھی بڑی ہیں۔ تو حیران ہوئی سارا تے ساڈے بھی بیٹا ہوگا، کیا تو حیران ہونی اللہ دیا رحمتاں برکتاں جڑیاں کتے گھٹ ہے؟ ادھر پیش گوئی ہوگی کہ تیرے گھر بیٹا ہوگا اسحاق، گاں پوتا ہوگا یعقوب، اور کلن جعلنا نبیا، نرے بیٹے پوتے نہیں ہون گے انہوں نے اسی نبی بناتا، یہ رحمت ہو رہی ہے۔ تے دوجے پاسے پوچھا ما خطبک مئی والمرسلون، اللہ دے فرشتے کدھر آئے جی؟ کیا قوم لوط نو برباد کرنا، اس مجرم قوم نو تباہ کرنے واسطے آئے۔ ایک ہی رات دو پہلو ہے، عذاب بھی نازل ہو رہا ہے قوم تے اور دوسرے پاسے رحمت بھی ہو رہی ہے، اور یہ ہی بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی کس نو قائم رکھو، کسے معاملے جدوں نہ معاملہ یا اینوں چلا گیا یا افراط و تفرید، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین ہوئی ہے جدے توازن قائم رہا، بے جنی گل ہونی چاہیے دو رتیاں رحم تے دو رتیاں انصاف، یہ نال نال ہونے چاہیے۔ اب سے اللہ تعالیٰ نے پھر سارا قصہ سنا کے یہ کیا تیرا رب جڑا نا بڑا بخشنہار اور مہربان بھی ہے، اور وہ جڑی نا سزا وہ بھی بڑی سخت ہے، اس تو انہاں دونوں شاید کا خیال رکھو۔ جلال اور جمال، اسی اپنے رب نو وینے ہاں کہ قرآن نے وہ بارے چلا سانو نقشہ دیتا۔ عام لوگوں نے رب نو اس طرح کا بنایا بے جو مرضی ہوں رہے، مٹی پلید ہوندی رہے، وہ رسولوں نو گالاں ہون، وہ کتاب نہ ٹھٹھے ہون، وہ بس معاف ہی کرتا۔ بالکل ظلم ہے خدا تو، یہ جہ اللہ نہیں ہو، اور اس طرح کا بھی وہ کدی معاف ہی نہ کرے۔ جی ہندوازم مسئلہ کرم ہے، انہوں نے یہ بنا لیا بھی آدمی نے ایک گناہ کر لیا نا ہزار توبہ کرے، استغفار کرے، کفارے دے نہیں، اگلے جنم چاہوں گا اور بری شکل چاہوں گا۔ اگر انسان ہے تو پھر اسے خنزیر بنیا ہوگا، کتا ہوگا یا مانگت بنیا ہوگا، کسی بری شکل سے عذاب لی اس دنیا سے آگے بھگتوں گا، اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ معاف کرنے والا مسئلہ بالکل غلط ہے۔ ایک پاسے یہ نکل گیا کہ جو کیتا ہے بھگتنا پینا، رب اتنے کی کرنا، ہوں انہیں نتیجہ دیکھنا ہی دیکھنا۔ انہوں نے عفو اور درگزر رب دی ختم کر۔ دوسرے پاسے وہ نکلے جنہیں آخیا بنے ہوئے اتنا بخشدار مہربان ہے جو مرضی کرے، انہیں کہڑا پڑھنا؟ یہ سارے بیلنس تو عدل و اعتدال تو ہٹے، دین درمیان چ رکھنا۔ جلال ذل جلال، بڑی عظمت اور بڑے روب والا، اور دوسرے پاسے رحیم ہے، جمیل ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، نرم ہی بڑا کہ 100 قتل کر کے بھی بندہ توبہ کر لینا، مگر سچی توبہ ہے۔ وہ بھی اسی رحمت دے نمونے ویکھدے ہیں، انہیں 99 قتل کیتے سی، توبہ دا خیال ہویا، انہیں آخیا کوئی عالم بڑا ہے گا، لوگوں نے دسیا اس عالم کو کہ عالم جاہل نکلیا، کس طرح نہیں سی جانتا، انہوں جا کے پوچھا، انہیں کہا 199 قتل اور معافی ہون نہیں ہونی۔ اس آخیا نہیں ہونی، چل 100 تم صحیح ہے، انہوں بھی قتل کر۔ اور پھر کسی وڈے عالم دا پوچھا، وہ دین جانتا، انہوں جا کے آخیا، انہیں آخیا نہیں، زندگی کے اندر آدمی توبہ کر لے، معافی منگ لے، باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ درگزر کر۔ مگر تیری سچی توبہ دی یہ علامت تھی، جے تو سچی توبہ کی نا تو اپنا بوریا بستر اس پنڈوں بن، وہ بدماشاں دا پنڈ ہے، تو اتنے جائیں گا پھر ادا ہو جائے گا۔ اپنا سامان چکتے نالے نیکاں دا پنڈ ہے، اتنے جا کے رہ۔ وہ چونکہ سچا توبہ کرنے والا سی، انہیں جا کے سامان چکیا تو تر پیا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتنے پہنچا نہیں، راج موت آ گئی، اور عذاب والے فرشتے دے رحمت والے دونوں اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی اس کام کوئی نہیں اج تک چنگا کیتا، 100 قتل کی جہنم میں رہ جانا۔ دوسرے آخیا جو مرضی سی ہوں یار توبہ کر کے چلیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ عجیب انداز کیا، فرشتہ بھیجا جنہوں نے آخیا بھی انہوں کہو زمین کی پیمائش کر لو، اگر اب تو اگے چلا گیا نا نیک والے پاویں تھوڑا جا تو بخش دو، کہ جے پیچھے رہ گیا تو یہ سزا دے دو۔ تے نال حدیث پاک چایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین نو حکم دیتا کہ تو نیکاں والے پاسے نو اینو کر دے، اور ایک صرف گٹھ نکلیا، ڈگا پیا جڑا سی ایک بارش تو نکلیا، تو اللہ دی رحمت بھی ایسی ہے۔ مگر اڑیاں واسطے ڈٹیاں رہن واسطے وہ بغیرت نہیں، وہ زندہ اور غیور خدا، انہوں اپنے دین دے بارے چ اپنی سلطنت دے بارے پوری غیرت ہے۔ اس تو وہ یہو جی بغیرتی نہیں کرتا، لوگوں کو للکار دے رہن تو انہوں زندہ رہن دے، انہوں نے اس دنیا چ بھی عذاب آئے۔ قوم نوح تو لگ کے قرآن پڑھیا، یہو جہا رحم رب نے نہیں کیتا کہ عیش کر دے رونی تباہ کر کے رکھ، انہوں کا نام و نشان مٹھاتا۔ اس سے ان ربا کا سریع العقاب، اور دوسرے پاسے وہ ان غفور الرحیم۔ تو جلال اور جمال رب اللہ تعالیٰ کا جڑا بیان اسی پڑھتے ہیں،
یہ یقین جانو اللہ جداں دا بندہ مندا اُداں دا ہی ہو جاتا. اے تمہیں نقطے کی گل دسی جے کہ انسان اللہ منتا ہی انہوں جڑا وہ اپنی پسندیدہ شخصیت ہوں. اللہ یہ بھی نہیں ہوں. اللہ وہ جنہوں چنگیاں چیزوں سمجھتا وہ جہے سمجھتا کہ ہے وہ پوچھتا، ورنہ جنہوں سمجھے بدماشا گنڈا پاویں کڈا گیا گزرا کدی بھی انہوں سجدہ نہیں کرتا. وہ سجدہ کر لی، تعظیم کر لی، ایک ایسی شخصیت صحیح ہوئے غلط اپنے ذہن چ بنا بے دے چاہ خوبیاں کا ایک مجموعہ ہوں. وہ اپنے ہی سمجھو پیمانے ہوں کیا اچھیاں چیزاں وہ ہونی چاہیے. جنہوں بریاں سمجھتا انہوں پاک مننا چاہتا. اگر ذرا بھی وہ برائی نظر آ جائے انہیں خواہ کی تعریف کرنی ہے، وہ تے لعنت بھیجو گا. اسے تو معبود واسطے سبحان اللہ و بحمدہ آ معیار ہے کہ پاک ہوئے عیباں تو خوبیاں ساریاں ہون، تب جا کے انسان وہ اگے سر چکاؤں. جس طرح کا اس بیچارے نے سمجھا یہ وہ اپنا ہی امتحان ہے تیرا ذہن کڈا کالا اور اچا. جڑا صحیح معاہد ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ رچا منگا، دوجے بچے غلطی منی جاتے. اللہ نے اپنے فرشتیاں لیے کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ تدے چنیا، بے تو بار کوئی کر تسی دفتر لکھ دے جاؤ جن عیب تہاڈی نظر سے آنا وہ اللہ چ نہیں ہو سکتی. ایک عیب بھی نکلا تو اللہ نے خوبیاں جنیاں ہونا ایک بھی رہ گئی نا تد بھی اللہ نے. اللہ کی تعریف ہی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ عیباں سارا تو پاک ہوئے تو خوبیاں ساریاں ہو جاندہ. اس تو اللہ رب العالمین اپنے جلال کا بھی بیان کیتا، اپنے جمال کا بیان کیتا. جی تھی میرا یہ ہاتھ ویکھنا چاہتے نا تو میرے کو عذاب بھی ہے ہاتھ، رحمت ویکھنی چاہتے وہ بھی بہت بڑی. اور مومن واسطے ویکھ لو، مومن لی اللہ تعالیٰ نے آ نماز میں تسی پڑھتے ہیں یہ والے توجہ کرا کرے. اللہ دے رسول نے اللہ دی وحی نے اعلیٰ ترین سکھائی ہے کہ کدی اسی قیام کھڑے ہونے. کھڑا ہونا جڑا جرت اور دلیری دی وہ بندہ کھڑا بھائی انہیں بہنا نہیں تھلے. یہ مومن کا جلال ہے. جلال ہے کبریائی در قیامش. جدو قیام سنتا اسے ساری دنیا میں للکاردا چکاؤ مینوں جڑا چکا سکتا کوئی نہیں چکا سکتا. اللہ اگے چکوں گا کیونکہ میرا رب ہے. اور ساری دنیا اگر آگے نا نہیں میں نہ اگے چکیا نہیں میں نہ دے مقابلے کھڑا. جلال ہے کبریائی در قیامش، جمال ہے بندگی اندر سجودش. اور سجدے جاندہ کہ جمال دی بھی انتہا کر دے. آج جی یہ تو پڑے ہو کی ہوں زمین چاہتا ہے مٹی جیسے رکھ لیتا ہو. اس سے ایک پاسے جمال ہے وہ ایک پاسے جلال. نرمی بھی بڑی ہے سختی بڑی. ارے نہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے مومن فرعون اگے نہیں چکتا، حق اگے سر چکا دیں. سچی گل آ جائے پاویں شودے بندے نے کہ انہیں آ کے حق میں حق دے کے چکنا کسی انسان نو ویکھنا. اس تو غلط بات جڑی نا وہ سامنے مومن جڑا چک جائے کدی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا دین بھی اس طرح ہی بناؤں. اور رسول کریم علیہ السلام دے بارے صدیاں تو اور یہ پروپگنڈا کافراں دا بے رسول اللہ نے اس طرح کا بناتا بھی جو ہوں رہا چھتر پہ رہا نعوذ باللہ حضور دار گزری کرتے. یہو جہ عورتوں کے کسے کر لے مٹی پاؤں سی آپ کوڑا چڑھتی وہ خبر نو گا دنیا کی کسی کتاب سے ہے. تسی رسول نو کیوں گرانا چاہتے جی؟ اللہ دے رسول علیہ السلام دے اندر بھی دونوں چیزاں بالکل بیلنس ہیں. جتھے ویکھیا بیٹھے معاف کرنا یہ انسان بن سکتا. یہ جی قوم سے بتیرے لوگوں کو ہدایت ہو یہ نہیں اور انگنت بندے ٹھیک ہو سکتے اتنے کام اتو ہی لیا. حکمت اور دنائی یہ ہے بھائی قانون اندھی لاٹھی نہیں ہونی چاہیے. ایک ہی ہوئے فیصلہ کرنے والا آدمی جج یا افسر جڑا سوچے کہ ایس موقع تے اس قانون دی ایس اسپرٹ سے عمل کیتا جائے تو فائدہ ہو سکتا. اپنے الو نہیں سیدھے کرنے نہ کمزوری دکھانی ہے بہتری دیکھنی ہے. ایسے آ کام کرنا اسلام دا یا معاشرے دا پڑا. اور جتھے ویکھے سختی بہتر ہے اللہ دے رسول دا ایک پہلو بیان کر کے کافراں دے زیر اثر سانوں کمزور کریں. تہاڈا نبی بڑا رؤوف رحیم سی ایک کمزور ہو جائے اے مر جان اپنے آپ نو مٹا دیو فنا کر دیو فنائے خودی اور خودی مٹائے. یہ سارے مسئلے بے ایماناں نے کرے. اسلام جڑا یہ کرتا جڑا تمہیں دسیا کہ وہ قیامت ہوے چکا نہیں سکتا کوئی. تے چکیا ہوے اللہ دے سامنے جے تو گیا جی کوئی نہیں. بندہ حق پیش مولا لاستے اللہ دا بندہ اللہ دے سامنے تے یہ آندا کہ میں کچھ نہیں پیش باطلا دا نام برداشت. مگر جب باطل دا موقع آندا نا آندا تو آکھے ہے نہیں تیرے لیے میں ہے گا جنہ زور لاؤنا ہی لالا جے مینوں چکا سکنا چکا دی. یہ دو پہلو نرمی اور سختی رحماء بینہم اشداء الکفار آپس اینی رحم دلی اور کفار دے مقابلے لوہے دے تھان کہ سارا زور لا لو سانو نرمی نہ پاؤ گے. اسی شدت اور نرمی دونوں دا مجموعہ دین نے سانو بیلنس بنایا.
اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی چ دو واقعے بیان کرنے، کیونکہ انہاں دناں چ جھوٹے قصے جڑے نا حضور بس ماراں کھاندے نہیں جے سی، او دے مقابلے چ بھی آوے، اور کئی ساڈے علماء حضور نے ساری عمر بد دعا نہیں کی، کڈا جھوٹ بول دے، جویں اللہ تعالیٰ نہ ہر وقت عذاب کردا نہ ہر وقت رحم کردا، جتھے جو مناسب ہوندا کردا، رسول بھی بالکل وہ ایک عکس ہوندا، جڑے لوگ لعنت دے لائق ہوندے انہاں تے پھر لعنت کردا، انہاں دی بد دعا کردا، اور وہ تباہ ہوندے بے جا نہیں کردا، جڑے رحمت دے مستحق ہوندے انہاں دی رحمت کا صحیح بخاری جو میں پڑھن لگا رسول کریم علیہ السلام دی زندگی دا واقعہ، اور ستے ہی برے حال نہ مرے، اللہ دے رسول دی بد دعا دا اثر ہویا، تباہ اور برباد ہوئے۔ اس تو پہلا بھی گزری ہے، مگر میں بالکل فتح الباری دی آخری پہلی جلد آخری ہے 594 صفحہ، باب المرأۃ تترا عن المصلی شامل العذاب، کہ نمازی تے کوئی آدمی گندگی چھڑ دے تے عورت آ کے اتو لا دے، ہیڈنگ ہے واللہ دے چھڑ دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤں دے بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی عند الکعبہ، کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کعبہ شریف دے کول نماز پڑھ رہے تھے، وجمع قریش فی مجالس، تے قریش دے سردار بھی اتنے اپنی مجلسہ لا کے بیٹھے سی، مکے کا دور۔ اس قال قائل منهم لا تنظرون الى هذا المرائی، انہاں چ خبیث نے کہا کہ تسی ایس ریاکار نو ویکھدے جے جڑا آ کے ساڈے مجمع چ نماز پڑھ کے وکھاوندا منابع دیندار، ایکم یقوم الى جذور آل فلاں فیعمد الى فرسها ودمها وصلاة فجیء بھی، تو چو کوئی جاندا جڑا بچڑ کھانے جاوے فلانے تھاں جانور ذبح ہویا، اتھوں جا کے تو دا گوبر او دا خون او دی اوجڑیاں وغیرہ ساریاں چک کے لیاوے، ثم یمیرو، پھر انہوں موقع دے، حتی اذا سجدہ، جدوں یہ پھر سجدے جائے، وضع بین کتفیہ، تو ساری گندگی دے کنجر دے رکھ دی۔ اللہ دے رسول دی توہین لیے سکیم بنائی۔ فم باس اشکاہم، انہاں سارا تو جڑا پرید سی وڈا وہ اٹھیا، عقبہ ابن ابی معیط سی، دوجیاں حدیثاں تو پتہ لگدا، فلما سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام جدو سجدہ کیتا، وضع بین یدیہ کتفیہ، آپ دے کندھیاں دے درمیان سب کچھ رکھ دیا، گوبر بھی، خون بھی، اوجڑیاں بھی۔ وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن، نبی علیہ السلام ان سجدے جی پہ رہے، اینا بہت جڑا سی انہیں آپ دبا لیا، فضحکو، بڑا آپس ہنسے پہ، تاڑیاں ماریاں، حتی مالا بعضهم الی بعض من الضحک، ہنس دے ایک دوسرے تے ڈگے، کوئی تے پوے کوئی تے مذاق بنا لیا انہوں۔ فانطلق منطلق الی فاطمہ علیہ السلام وہی جویریہ، اس وے اتھوں مجلس ایک مسلمان جڑا سی انہیں جدو حال دیکھیا تو انہیں آخیا میرے واسطے جی گل نہیں ہے، ظالم ہے، میں ایک مسکین آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سی، بہت چھوٹی حیثیت سی انہوں جی، پھر میں انہوں نے ٹکر تو لے کوئی نہیں سکتا، پھر کر گیا، انہیں جا کے حضرت فاطمہ نے دسیا وہی جویریہ، وہ اس وجہ کوئی ایڈی عمر دیاں نہیں سی، چھوٹی عمر سی۔ اکبرت تسا، تو حضرت فاطمہ پھر دوڑ دیاں آئیاں، وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن، حضور سجدے جی ادوں پہ، حتی القت علیہ، فاطمہ رضی اللہ نے آ کے پھر سارا اتوں گند جڑا سی آپس لایا۔ واقبلت علیہم تسبہم، تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بھلا کہنے لگیاں بھی تانوں حیا نہیں آوندا ظالمو۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ قال، نبی علیہ السلام نے جدو نماز ختم کی تو آپ نے پھر انہاں دے حق وچ آپ بری دعا منگی، بیلنس نہیں رہن دیتا نہ لوگوں، سانوں کمزور کر لیے، جہاد چھڈ میں کافران دا مقابلہ چھڈ کمزور ہو جان، تسی انہاں نکل جائیے، مسئلے بنا لے، تہاڈا نبی نرم سی، تہاڈا رب دا نام ویکھیا بھی اودے کول عذاب بھی ہے گا تے رحمت بھی ہے گی، تے نبی علیہ السلام کو بھی دوویں پہلو، انا نبی الملحمہ انا نبی المرحم، میں جنگ دا بھی نبی ہاں اور میں رحمت دا بھی نبی ہوں۔ جے جنگ لوگوں نے ویکھی پھر آپ دی تلوار اور آپ دے ساتھیوں دی تلوار بھی جڑی سی وہ بے دریک، نبی علیہ السلام پھر بد دعا کی، اللہ ملیکہ بقریش، اللہ ملیکہ بقریش، اللہ ملیکہ بقریش، اے اللہ انہاں قریشیاں نہ تو نبٹ 3 واری آکھیا، سما پھر نہ لے کے آکھیا اللہ ملیکہ بعمر بن ہشام، اے ابو جہل دا نام، وعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ والولید بن عقبہ وامیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط وعمارۃ بن ربیع۔ قال عبداللہ فواللہ لقد رأیتم سرا یوم بدر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ دی قسم میں نہ سارے نو پھر میدان بدر قتل ہویا ویکھیا۔ ثم صحب القریب، قریب بدر، پھر انہاں دیاں لاشاں کسیٹ کے ایک گڑھا سی جے سٹیاں گئیاں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے اسے فرمایا اتبع اصحاب الخیبر لان،
کہ جڑے اس گڑے پی جائے اللہ دی لعنت تواڈے تے رہے. آ میرے نال تسی سلوک کرتے رہے. یہاں ایک کا جڑا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتا کہ وہ بھی انہوں سی وہ ٹھیک ہے سارے کے درمیان رابطہ نہیں. وہ بعد قتل ہویا. عقبہ بن ابی معاذ قید ہو گیا سی. 70 قیدی جو بدر قید ہوئے یہ بھی قیدی سی. نضر ابن الحارث بھی قیدی سی. 70 سی. رسول کریم علیہ السلام پھر جدوں وادی یہ سفرات پہنچے آپ نے پھر دعا کے بارے حکم دیتا کہ انہوں نے جکڑیا ان قتل کر. نظر نو قتل کرو اور عقبہ نو قتل کرو. یہ عقبہ جڑا سی نے آخیا میرے بچوں کا کی بنوں گا؟ فرمایا جہنم. جہنم جان تیرے بچے. تو وہی ہیں جب میں سجدے کیا سی تو میرے لیا کے گندگی سی تھی. کہڑا وقت سی جدو تمہیں شرم نہ آئی اور کوئی خدا دا خوف نہ کیتا. میں خاندان سے معزز دنیاوی لحاظ میری عزت کوئی تو نہ کمی نہیں تھی. پھر میں اللہ دا رسول تو میرا یہ شروع کیتا. کل تو یہ پھر امام ابن کثیر لکھ دیتے اب بیدایا من نہایا فرماؤں دے کان ہاذان رجلان من شر عباد اللہ. یہ دونوں آدمی نضر ابن الحارث اور عقبہ بن ابی معاذ اللہ دے بندیاں چو بدترین لوگ سی. واکثرهم کفرا وعنادا وبغیا وحسدا وحدا للاسلام واہلہ لعنہم اللہ. اللہ دی انہاں تے لعنت ہوے. اسلام دا انکار کرن تے دشمنی کرن اور حسد کرن تے اسلام اور مسلمانوں دی توہین کرن سارے تو اگے. وقد فعل تو آندے جڑی میں بد دعا کیتی کہ اللہ دی انہاں دعاں تے لعنت ہوے او کر چکا. لعنت انہاں تے ہو چکی ہے. اے رہ نہیں آپ نے دعا نو بہت برے طریقے نہ قتل کرو. بے شک تسی کہیے باقی ٹھیک ہے انہاں نبڑا گے جویں تانوں نہیں زندہ چھڑنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھڑی تلوار نظر دا بھی سر لاتا. عقبہ بن ابی معاذ دا بھی لاتا. اس طرح نمونہ بھی تمہیں دکھایا کہ جڑیاں گلاں کر رہے حضور کہڑی نہیں سی کرتے کوئی بیوقوفاں والی. ایک کیا ورنہ بہت موقع آتے جنہوں ویکھیا کہ سزا دے لائق ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبٹنا چاہیے. اللہ دے رسول علیہ السلام نے وہ بد دعا کی اور وہ بد دعا کوئی عیب نہیں نہ کوئی گناہ. جس طرح ہاتھ نہ سزا دینا کسی مجرم نو انہوں کوڑے مارنا جیل بھیجنا پھانسی وہ نیکیاں زبان نہ بھی جنی وہ خلاف اللہ کے دعا کر سکتا وہ نیکی دی گل بے موقع نہیں ہونی چاہیے. دوسرا موقع یہ آیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام 5 ہجری مدینہ شریف جا کے پتہ چلیا آپ ایک قبیلہ بنو مستلق جڑے نا اتنے لوگ اکٹھے ہو رہے تو شاید مدینے تے چڑھائی کرن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بجائے دے بیو آن اسی اتنے چلی گئے. وہ کچھ لوگ پہاڑاں چ لوگ چھپ گئے کچھ قابو بھی آ گئے. اس سفر سے عبداللہ بن ابی ابن سلول جڑا منافقاں دا سردار بھی نال سی بازار کلمہ ہی پڑھیا سی. تو جیسے واپس آ رہے تھی اس وے ایک کنویں تے پانی کڈن سے جھگڑا ہو گیا. ایک انصاری سی ایک مہاجر سی. مہاجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ملازم سی. جہجہ غفاری وہ بھی ڈوڑ کھچتا سی. ادھروں سران جڑا سی وہ بھی کھچتا سی. انہاں دونوں دا آپس جھگڑا ہو گیا تے ایک دوسرے دے چونڈی وڑتی کو دھکا دیتا. ایک نے آواز دیتی آ جاؤ انصاریو. ایک نے آواز دیتی آ جاؤ مہاجرو. کام ود گیا. لوگ بہت زیادہ جڑے تھے نا تلواراں کھچ کے آمنے سامنے ہو گئے. قریب سی آپسی کم ختم ہو جائے. رسول کریم علیہ السلام اسے اپنے خیمے سے آپ نے آوازاں سنیاں تو نکلے تو فرمایا دعوہا فإنا منزلہ چھڑ جو یہ جی آوازاں نے کفر دے کلمے. کیوں برادریوں نے للکارنا ہوندا؟ انصاف کرو. جے کسی کا وعدہ وہ نہ اونج کرو گل. یہ مہاجرو آ جاؤ تن سارے وہ جاہلیت دی آوازاں اس طرح کے کفر دے کلمے جڑے چھوڑ دیو. یہ بدبودار شے. مڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخیا نکلو ترو. چلائی رکھیا رات بھی چلائی رکھیا کہ لوگ تھک جان موقع نہ ملے. ایک جگہ جا کے ڈیرا کیتا تے عبداللہ بن ابی جڑا سی وہ بھی مجلس بیٹھا. انہیں کیا گل سنو تسی انہاں لوگاں نو آپ ہی پالیا زکاتاں دتیاں صدقے دیتے میرے منع کرنے دے باوجود شہر چ انہاں دا ڈیرا لوایا. میں تہاڈا سردار سی میرا تاج بن چکا سی. مینوں تسی دونوں پارٹیاں بادشاہ بناؤ تسی اس بندے نو لے نتیجہ کی نکلیا؟ اسے مرخین نے جو کلمے لکھے انہوں نے ترجمہ کی کریے بہت گستاخی کی. سب میں کلبہ کیا کل کا کتے نو موٹا کرو تو ہمیں وڈن پی جائے گا. یہی ہوا نا تو نہ ہو کی پلے رہا تے بندے نے دھکے دیتے اور کوئی عزت نہیں تاری. اور نہ بھی کیا بھی ہوں مدینے جدو جانا قرآن پاک آندا کہ آخیا اس نے انہوں کٹ دیا گے ذلیل لوگ لا رجا نہ المدینہ تے لا یخرجن العز من الذل. چلو مدینے چلے چلیے انہوں ہوں بھی نہ کچھ دیو لو کڈو اتوں مدینے باہر. یہ گلاں ساریاں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ تو انہوں کی عمر جو چھوٹی مگر وہ بیٹھے سی وہ نیک صحابی سے انہوں نے سن لیا. انہوں نے کہا یار مسلمان ہو کے رسول اللہ دی فوج ہو کے
اے کلمے کہ واپس چلو اور انہوں کٹ دینا جے انہوں کچھ نہیں ہونے لینا دینا. انہیں اپنے چاچے نہ گل کی، چاچے نے رسول اللہ تک بات پہنچا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدیا، انہوں کو حربہ سی بڑا. عبداللہ آ گیا، وہ پارٹی آ گئی، قسماں اٹھا لیاں جہاں سورت کے شروع چاہتا اتخذوا ایمانہم جنتن. یہاں کو ایک ٹال ہے کہ قسماں چک جاندے کہ یا رسول اللہ توبہ توبہ اسی یہ کلمے کہہ سکتے ہیں، ساری مزاج ہے، تمہوں رسول منتے ہیں، تھوڑے نال چلتے پھرتے ہیں، یہ گلاں کوئی نہیں کیا، منڈا جھوٹ بول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کہتا فکذبنی صدق، میں نے جھوٹا کہتا اور انہوں سچا کر دیتا. اتنا صدمہ ہویا حضرت سید نو، روندے میں پھر گھروں نکلوں ہٹ گیا. بہت برا ہویا بے گل بھی میں سچی سنی مگر میں جھوٹا ہو گیا اور وہ سچے ہو گئے. قرآن پاک نے پھر سورت منافقون خبر دیتی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول. جدوں تیرے کو آؤندے نا اسے قسماں کھا جاندے بھی تینوں اللہ دا رسول مننا ہے، جھوٹے آ یہ تینوں رسول کوئی نہیں مندے، اور ایک کلمے انہوں نے کہے. پھر نبی علیہ السلام نے بلا کے نالے کان کھچیا تھوڑا جا پیار نہ، نالے آخیا یاد الزنین، اور کنوں رب نے تینوں سچا کیتا، یار تیرے ہی کان سچے نکلے، توں ٹھیک کیا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخیا بھی یا رسول اللہ اجازت دیو بن عبداللہ بن ابی نو قتل کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن تو یہ چاہنا رہی صحیح کسر بھی دنیا ہے کہن دے گے فکیف اذا تحدث الناس یا عمر ان محمد یقتل صحابہ. اے حکمت ہے، میں کوئی ایسے تھی مگر ایک تے وہ خلاف ثبوت کوئی نہ ملیا، ایک نے گواہی دیتی وہ قسمہ کھا گیا. دوجے پاسے آپ نے ویکھیا بے نو میں ایک نو قتل کرواں، پہلا تے دا قتل بھی ایڈا آسان نہیں، کنا قبیلہ دے پیچھے اینی وڈی برادری او فساد وکھرا، اور نال شورش ہو جو گی لوگ پھر باقی جڑے وہ گلاں کرن گے بھی یار بگانے تے گزارا وہ تو اپنے حساب نو قتل کرن لگ پیا. لوگاں دی بھی حساب ہی ہے نا، قتل نہیں کرا. مگر نتیجہ ہوا اللہ اکبر، اللہ دے رسول دی حکمت اور دانائی بیکار نہیں جاندی. وہ دا ہی بیٹا سی عبداللہ دا، جدا نام سی عبداللہ، یہ بھی عبداللہ وہ بھی عبداللہ سی، مگر وہ نیک صالح المومنین تو بڑا ولی نیک اللہ دا بندہ. مدینہ شریف جان تو پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملیا. انہیں آخیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پتہ لگا تسی میرے باپ نو قتل کروانا چاہتے. فرمایا نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں. تو کہنے لگا اللہ دے رسول اگر ارادہ نہ بجائے کسی ہور کو قتل کرواؤں دینا، کیونکہ مدینہ سارا جاندا لوگاں دے پت ہون گے مگر میرے ورگا پت کسی نو نہیں ملیا. میں اپنے باپ دے سامنے کبھی نگاہ نہیں اٹھائی، اس تو مرواؤنا نا تے میرے کو مروایو، ہور کسی کو مروایا تو شاید میرے تے غلبہ جاہلیت دا ہو جائے، میں اس مومن نو قتل کرواواں باپ دے بدلے، ایک کام خراب ہونا، مروانا تو میرے کو مروایا. حضور نے فرمایا نہیں کوئی ایسی گل نہیں. مگر جدوں مدینہ شریف پہنچے تو یہ عبداللہ بیٹا جڑا سی یہ پھر بازار دے سرے تے کھڑا ہو گیا. عبداللہ بن ابی سواری تے سی، وہ شہر داخل ہونے لگا. انہیں آخیا ابا جی تسی یہ گل کہی سی بسی مدینے اگر گئے نا تے ذلیل جڑے نا انہوں نے عزت والے لوگ کٹ دیں گے، تے ہن تو مدینے قدم نہیں رکھ سکتا جب تک اقرار نہ کریں کہ تو ذلیل ہے اور عزت والا اللہ دا رسول ہے. کہنے لگا قبیلے دے لوگو میرے پت نو ویکھو بھی یہ دماغ خراب ہو گیا، تسی جان دے جے مدینے جس بیٹے ورگا کوئی فرما بردار بیٹا سی. انہیں آخیا ابا جی سب ٹھیک ہے مگر معاملہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا نا، تسی اللہ دے رسول دی گستاخی کر دی. اس تو ہن اسی طرح ہی کام بننا، تسی اقرار کرو کہ عزت والے اللہ دے رسول ہے، میں ذلیل ہے. آخر بے بس ہو کے انہیں آخیا میں بیٹا ذلیل ہاں تے محمد رسول اللہ عزت والے. انہیں نال کیا بھی اجازت جی ہوں حضور بھیجن گے نا تب تینوں میں پیر بچ رکھن دینا، مدینے میں نہیں رکھن دے. اے ایمان جڑے حضور نے پیدا کیتے جڑی تربیت اینا فرما بردار بیٹا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر انہیں آخیا ابا جی ہوں تہاڈا بھی کوئی لحاظ نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پیغام بھیجا بیٹا عبداللہ تو اینوں شہر داخل ہون. انہیں آخیا جنوں تو آندا سی نا کر دینا، اے وہ منظوری نہ تو یہ قدم رکھ رہا، ورنہ سوال ہی نہیں سی کہ تو مدینہ شریف قدم رکھ سکتا. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے ہر موقع تے اس معاملہ کیتا جڑا این حکمت اور دانائی ہے. بعد کے سلوک کے نتیجے جو ہے اب منافقین چوں بہت تو لوگ جڑے اجے تے وچوں کھوٹے سی نا توبہ کر گئے، سچے مسلمان بن گئے. تے آپ نے آخیا عمر تو اس وقت آندا سی کہ عبداللہ نو قتل کرا دے، اس وقت قتل کراوندا کھانی کنا کو نقصان ہوندا. ہن میں حکم دیواں نا تے ایک پر بھی نہیں ہلنا،
ہوں اینا مدینہ میرے حق سے ہو گیا تو دے ساتھی بھی ہون قتل کواں کچھ نہیں ہونا، اس وقت فساد ہی فساد۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام دے سامنے اتنا بڑا انہوں نے جرم کیتا بھی اسے سفر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ دے نال جڑا سورہ نور چفکتا واقعہ ہے بہتان لگاتا کہ اما عائشہ جڑی دے نال بدکاری معاذ اللہ صفوان بن معطل نے کیتی، کنا مدینہ شریف تو ہنگامہ برپا رہا، مہینہ پر اللہ دے رسول حضرت عائشہ نے بھی ماپیاں دے کر دیتا، آپ بھی غم چ رہے، طرح طرح دیا گلاں ہر مجلس لوگ کرن پھیلا دیتا لوگوں نے اس گل۔ یہ عبداللہ بن ابی بھی یہ حصہ لے، مگر بندہ چونکہ بڑا لیڈر سی اس تو ہوشیار ہے بھی قانون کی گرفت نہ آ، آپ صاف نہ آکھنا حضرت ایسا ایسا کیتا، حصہ لیں رہنا نال لوگوں نے گلاں کرنی پھیلاونا، باقی کچھ نیک بندے برباد ہو گئے۔ بہت اللہ دے ولی سی مگر یہو جے فتنیاں دی نہ ٹھیک رہ سکے۔ حسان بن ثابت ایڈا رسول اللہ دا شاعر سی، آپ دی اپنی ساڑی سی حضرت زینب دی بہن حمنہ بنت جاش سی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خالہ ذات پائی سی مصطح بن اسد بدری، وہ بھی لگ گیا، بہتا انہوں نے کام نہ چکیا، تینوں نے اتنا پھیلایا جو پھر اللہ کی طرف وہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بریت کا اعلان کیا، آپ نے نا تینوں کوڑے مارے 80 بہتان لاؤن دے، عبداللہ نو کچھ نہیں آخیا، عالم سارے حیران ہیں، رسول اللہ جڑا اثر سی انہوں کچھ نہیں آخیا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ قانون تے عمل جڑا نا وہ سپرٹ دے مطابق ہونا چاہیے، اندھا دھند نہیں عمل ہونا چاہیے۔ یہ تینوں سزا دیتی بھی تسی اپنے سی، تو توقع نہیں سی بھی تسی حرکت کرو، تہاڈی تے کرنی مرمت، یہ اگے کہڑی یاد سی میں نے کوئی نیک کام کرنا، نالے یہ جڑا مقام ہے وہ پروں لحاظ کرنا پہنتا، باقی اینی برادری پیچھے خدرج وہ نہ بگڑ جائے، اور یہاں چیزوں کے اثرات بھی بہت اچھے ظاہر ہوئے۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جو درائی نہ کیتا، جب مریا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک کے منہ پایا، اپنا کرتا لا کے گل پایا، جنازے دی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کرنے کے باوجود پڑھائی، مگر حدیث کے اندر جو پڑھی دا کہ کئی ہزار منافق جڑا آج تک نہیں سی اسلام نہ ٹھیک ہویا، وہ اس سلوک نہ ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے منافقت تو توبہ کرے کہ یار عبداللہ نے اخیر کرتی سی بدماشیاں دی، حضور پاک نال زیادتیاں دی، مگر کس طرح آپ نے لعاب مبارک بھی اور سارا کیتا، تو جتھے سمجھے سی بے نرمی کرنا کچھ بہتری ہو سکتی، اتنے نرمی، اور جتھے سختی کرنا سمجھے سی فتنے نو ختم کرنا چاہیے، اتنے سختی۔ اللہ دے رسول اور صحابہ دی شان جڑا ہے وہ ٹکڑا میں اگے پڑھیا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، ایہو ہی مسلمانوں ہونا چاہیے کہ جتھے جلال دا وقت ہے اتنے روب دکھاؤ، جتھے نرم آن دا وقت ہے جتھے نرمی نہ کچھ فائدہ ہوتا اتنے نرمی کرن۔ اور ایک گل دی وضاحت اس سلسلے ہور درکار، کیونکہ نا جناب غامدی صاحب بھی بڑا کہ تسی حنفی جے حنفی بنو، حنفیاں دے بارے مشہور کرنا امام ابو حنیفہ دا مذہب بے گستاخی کرنے والی اصلاح قتل نہیں اچھاڑ رہا ہے کہ انہوں نے آخیا اس تو انہوں دا مسئلہ ماڑا لگتا، تسی ہے بھی انہوں دے منن والے۔ اے 18 جلداں اس کتاب دیاں، اے لاؤ سن، لکھیا ہے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے، لکھوایا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے۔ انہوں نے آخیا اہل حدیث یار ہر وقت اعتراض کرتے رہتے بے حنفیاں دے مسئلے کولوں ہی ایک کوئی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ یہاں من قرض مذہب بنایا، تو اے علماء لا دے 18 جلداں یا آیتاں یا حدیثاں یا صحابہ دے آثار ہے یا تابعین دے، بڑی محنت کی، صحیح غلط دی کوئی گل نہیں، اسی اختلاف بڑیا بڑیا نہ کر دیں، مگر کتاب محنت کی 18 جلداں، اور وہ 12ویں جلد ہے۔ حاشیہ دا جڑا ہے مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی کچھ لکھ دیتا، اتنے ورے سے باب تے لکھیا کہ ساڈا مذہب جڑا انہوں تسی ایویں بدنام نہ کرو، نہ یہو جہاں گلاں کر دیں۔ 505 صفحہ اس 12ویں جلد باب یقتل الزنی رجلا کان او امرأۃ، کہ پاویں ساڈے ملک چ رہن والا غیر مسلم مرد ہوے یا عورت، حالانکہ عورتوں انفی لوگوں کے مرتد بھی ہو جائے تو انہوں نہیں قتل کرنا چاہیے، جیل سے بند کرو، مگر اس مسئلے کیا کہ ذمی مرد ہوے یا عورت اظہارنا بسب اللہ ورسول بما لا یدین، اپنے گھر جو بکے سانو دی پرواہ نہیں، اسی جاسوسی نہیں کرنی، اگر وہ اعلان کرے اور مجمع اور شہراں جو مسلمانوں کے سامنے وقضا اذا تانا فی دین اسلام بنا ہوئی، اور اس طرح ہی دین اسلام دے بارے بھی تانے کرے کہ جھوٹا دین ہے، اعلان مسلمانوں کے سامنے، پھر وہی سزا قتل ہے، سمجھے۔ 505 صفحے تو لے کے یہ بحث جڑی ہے سمجھو 515 صفحے تک جانی، 11 صفحے صرف یہ آدھے اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے کر رہا
وہ سانو خواب خواہ جا کے گھر لوگوں کا پتا کرنے کی کہڑی لوڑ ہے؟ اپنے گرجا جدو مرضی اگر وہ بازار مجمع مسلمانوں کے کر رہے پھر انہوں نے جین کا کی حق ہے؟ اور اتنے وہ حدیث پاک سنائی جڑی پچھلے باری تھی سن چکے جے کہ ایک نابینے آدمی دی لونڈی سی اور رسولوں گالیاں کردی سی، توہین کردی سی، بڑی وہ محبت رکھتا سی، منع بھی کیتا انہوں مگر نہیں سی بات آتی۔ ان ایک دن پھر خنجر لیا اور وہ چبایا پیٹ تے بہ گیا اور انہوں مکا کے چھڈیا۔ تو نبی علیہ السلام نے دسیا تو آپ نے فرمایا گواہ ہو جائے اشہد ان دما حدر، گواہ ہو کہ اس عورت دے خون دی کوئی قیمت نہیں، بس مر گئی دفع ہوئے مردار ہے۔ یہ ہوئی اتنے حدیث لکھی ہے۔ اگے پھر اپنی فقہ دے حوالے دے دے کے سمجھایا بھی جڑا آدمی مسلمانوں ایڈا حقیر سمجھ لے انہوں دی حکومت سمجھ، ارے تو پچھلا باب اے تو بھی آلہ باب الزنی اذا استکرال مسلمہ تعالی نفسہ فعلیہ من الحد مہار المسلم، کہ عیسائی یہودی جڑا ساڈے ملک رہندا کسے مسلمان عورت نو مجبور کر کے وہ زنا کرے وہ بھی سزا قتل ہے۔ وہ تے کوڑے کاڑے والی گل نہیں رہ جاندی جڑی مسلمانوں دی ہے، قتل۔ کہ تو اینی ضرورت کی کہ مسلمانوں دی سلطنت رکھ مسلمان عورت نہ زبردستی بس فیلی کی تو یہ لکھ دے والتعذیر لا معقول لا راج الامام او سلبو لاجل انتقاد لها باستخفاف بالاسلام واہلہ وتمرد علیہم حیث زنا بالمسلمان تعالی سارے طریقے دہار 503 سوا کہ مسلمان حکمران دی مرضی سے انہوں قتل کردا یا انہوں پھانسی تے لٹکا دیندا کہ انہوں نے اپنا جڑا معاہدہ سی کہ میں امن نہ تواڈے ملک رہوں گا وہ اس طرح توڑ دیتا کہ اسلام انہوں نے حقیر جانیا اور اینا سرکشتہ باغی ہوا کہ مسلمان عورت نال سارے طریق سڑک تے علانیہ مجمع دے سامنے انہیں زنا کیتا یہ زندہ رہن کا کی حق ہے؟ یہ پچھلی بحث نبی نے بھی نہیں گال دیتی، مسلمان عورت نال زبردستی بدکاری کی۔ اگلا جڑا سارا اسے تے اور امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ پھر لکھ دے کہ خلاصہ ساریاں گلاں دا یہ ہے کہ یہ لوگ جڑے اگر تے انساناں دی طرح ساڈے تحت رہن محبت اور سلوک نہ بالکل اسی انہاں دی ضمانت دیتی ہے، انہاں دی جان مال دے محافظ ہیں، مگر اگر نہ اس تے رہن اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین اعلانیہ کرن پھر انہاں دا زندہ رہن دا کوئی حق نہیں، نہ انہاں پھر گلہ ہی ہونا چاہیے۔ اور پچھلی باری تواڈے سامنے اللہ دے فضل و کرم نے عیسائی عالماں دا بھی پڑھیا انہاں کہ سانو یار اس گل تے کوئی اعتراض نہیں، اس تو زیادہ سزا سخت کرو۔ اسی کدوں یہ جائز سمجھتے ہیں کہ لوگ اللہ دے رسول دی توہین کرن، البتہ یہ شرطاں جڑیاں انہاں دا لحاظ کرو، ساڈا بھی کمیشن بندہ ہوئے پوری طرح چھان، یہ بسم اللہ یہ ٹھیک گل ہے کہ ایویں لوگ نہیں مارتے پھرنا، پوری چھان بین تو بعد مارو، ذرا بھی شبہ ہو جائے کہ گل جھوٹھی لگتی ہے انہوں رہائی دینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قاضیاں ججاں نوں کہا بے تسی معاف کرن چ غلطی کر جاؤ نہ ہوے سچا مجرم، مگر تسی سمجھا یار شبہ والی گل چھڑتا، یہ ایڈا ڈر کوئی نہیں، جنہ ایک بے گناہ نوں تسی سزا دیتی نہ خطرے دی گل، ایک ہی بے گناہ ماریا گیا حال حال ہو جانی اسلام مجرم اگر چھٹ جائے اس پاروں ایویں خام خواہ نہیں شبہ ہوا تانوں شاید یہ معاملہ نہیں سچا وہ چھڑ دیو تو کوئی گل نہیں، تو تحقیق تفتیش بالکل 100 بسم اللہ، مگر جرم ایسا ہی ہے بے مسلمان ہوندے انہوں کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ سزا وہی ہے جڑی اللہ رسول نے مقرر کی تھی، سزائے موت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ ہاں اچھا چلو رب لیں اللہ اکبر، اپیل بھی کرنی ہے، چٹ ذرا دیر نہ ملی، حالانکہ میں پہلے ڈیگتا سی، انہوں نے وعدہ بہت ہویا سی۔ بلڈ کینسر دے مریض ہو گئے، خطرناک آپریشن ہے 2-3 دن بعد، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے فضل و کرم کرے، کوئی مریض پرا توڑ کو آ گیا اور مدد کا مستحق کرتا اللہ آدر دے مدد کر دے، ساتھی پھر کے اکٹھا کر لیا کرن، شفا بخشے اللہ تعالیٰ، کینسر دے مریض جڑے اللہ تعالیٰ ان سے رحم کرے، بہت سمجھو اللہ اکبر۔
کینسر کے مریض کے علاج واسطے بھائی دیر تک بچارے ترلے کرتے سی، چلو یہاں کی واری بھی آ گئی۔ یہ بھی درخواست کی کہ میرے ماموں قضائے الہی سے فوت ہو گئے، مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا نماز تو بعد انشاءاللہ۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں کتابیں حاضر ہیں، تفہیم القرآن، زاد المعاد، ناصبیت، مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم کرے، فضل و کرم فرمائے اللہ پاک۔ اللہ تعالیٰ دے رسے دے دیا کرو قربان، فضل و کرم فرمائے اللہ۔ اللہ اکبر۔ 514 صفحہ بھی ہے، شفیق صاحب نے توجہ دلائی بھی، کچھ ہو حوالے ابن حمام دا رہ گیا تو لکھ دے قال العینی واختیاری فی الصحب من یقتلا وتابع ابن الحمام کہ امام ایمنی بھی حنفی فرماؤں ہے کہ اس سب دے مسئلے جو پسندیدہ بات ہے جتے فتوی قتل کیتا دے، اور اے امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا وابی افتا ابو سعود مفتی روم بلفتا بھی اکثر الحنفیت، تو عثمانی سلطنتی مفتی ابو سعود نے کیا کہ یہ ہی بالکل عمل ہے، جو بھی یہ شخص کام کردہ وہ یہ حال ہے اور یہی سزا۔ لأن الغایت فی التمرد والاستخفاف بالاسلام والمسلمین، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں دیتیاں تے انتہا درجے دی سرکشی اور اسلام دی توہین ہے۔ فلا یکونو جاریاں علی لقب الذی یدفع عن القتل، پھر وہ معاہدہ وہ جڑا سی نا تینوں اسی حفاظت نے کوئی نہیں ہویا، وہیں یکونا ساغرن ذلیلا، اور یہ سی کہ نیما بن کے رہی تو ایڈی ضرورت کرتی وہاد الباس منا یوجبن اذا استعال علی المسلمین علی وجن سارا متمردن حل علی الامام قتل ہوا و یرجع الذل والصغار، 5ویں جلد اور 313 صفحہ، کہ یہ ساری بحث تو نتیجہ ہے نکلا کہ اگر وہ ایڈا مسلمانوں تے چڑھائی کرے سرکش ہو جائے تو ادھر لیے امام واسطے حاکم لیے قتل کرے، یا پھر دوبارہ توبہ کر کے انسانوں رہنا شروع کر دے۔ اللہ رب العالمین اللہ دے رسول علیہ السلام دی عزت و عظمت کو دوبارہ کرے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ کے رسول دی عزت کی جڑی سارا اسلام دا ہوئی سرمایہ، یہ کمی اور کوتاہی جڑی کوئی شے نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے اسے بارے اپنے خیال سمجھے کہ میں بڑھاپے مدینے شریف نو جا رہا، نصیب نہ ہوا مگر تمنا اور آرزو جی ارمغان حجاز ساری لکھی تو آندے پہ رات دے وقت میں اونٹنی ذرا تیز چل رہی سی تو میں بیمار سی، تو میں انہوں آخیا بھی راکب خستہ ہو بیمار، مسافر جڑا نا وہ تھکا ہوا تو بیمار ہے تو بڑھا، تو آہستہ چل، قدم را تیز چل تندا کہ گوئی بپاش رہ گیا سہارا حریت۔ میرے کہن دا اثر الٹا ہویا کہ اس اونٹنی نے قدم تیز کر دیتے کہ مدینہ جان تو نہ آہستہ چل، کہ مینو انج معلوم ہوا جی قدموں کے تھلے ریت نہیں ریشم وشا تیر دی جا رہی ہے۔ تو مدینہ اور اللہ دے رسول تے مومن دے واسطے اس طرح ہوں اس عزت نو بھی اسی برباد کر بیٹھیے کہ کوئی شاید نہیں، پھر مسلمانوں کا جینا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین انہوں میں ہدایت دے بھی سارے بھرا بن کے رہن، عزت آبرونا زندگی گزارن، اسی بھی انہوں کی حفاظت کریے، محبت اور سلوک دا رویہ ٹھیک ہے، اس طرح کی توہین اور گستاخی دیا باتاں نہ پھرن دا کی حق ہے سارے اندر رہن دا۔ تو اللہ رب العالمین عالم اسلام تے رحم کرے، اور اے پوپ صاحب نے جڑا بیان دیتا اللہ انہوں نے ہدایت کرے ایڈی گدی تے بہ کے کہ مسلمان اس قانون ترمیم کرن، حالانکہ تسی پچھلی خطبہ سن چکے، میں بائبل تو کنیا موقع تے پڑھیا کہ صرف ماں باپ نو گالی دے دے وہ اصلاح سنسار ہے، رسولہ تے بہت وڈے قاضی نو گالی دے دے جج نو وہ اصلاح قتل لکھی ہے، نبی علیہ السلام دی شان کٹانا چاہتے،
اور یہ پوپ بھی جڑا بیان کرنے کا ہوں کوئی موقع نہیں آ رہا رمضان دے بھی جدوں تو عیسائیاں دی تاریخ چلی ہے ایڈا بدماش پوپ کدی نہیں ہے ایڈا بدماش سی پہلا توبہ کرا کے انہوں بٹھایا تھے اور ہوں بھی یہ ہے جنہیں اعلانیہ کہتا بے پادری جڑے دنیا میں راہبہ اتنے رہی انہوں نے جو مرضی کر سکتے اور مرد نہ بدھیلی کر سکے یہ کوئی پوپ نہیں نہ کوئی شریف آدمی ہے بدماشاں کا گرو ہے اس تو نزدیک رسولہ کی کدی عزت ہے وہ یہ گلاں کہندا تے بالکل لعنت کا ہی مستحق ہے اللہ دے رسول علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جدو اللہ آندا میں اور میرے فرشتے حضور دیاں شاناں بیان کر دے انہاں تے پونکنا اور بکواس کرنا کی ہو سکتا یہ تھک دے منہ تے پینا چند دا کچھ نہیں بگاڑ سکے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اے ماسٹر عابد صاحب کی طرفوں اعلان ہے کہ عفت رسالہ اور اس نئے سال دی اسلامی ڈائری مولوی شکیل اللہ صاحب کو حاصل کر لو اللہ توفیق دے جے ہمت و خرید لیا کر ایک بات وہ بھی بیان کرنا ضروری بیا سفر دا مہینہ لوگوں نے خواہ مخوائی نہ کسی آیت نہ حدیث بڑا یہ بارے بیان کر دیتا بھی جڑا نحوست دا مہینہ شادی نہیں کر دے اتوں تک حدیث پاک جعلی بنا لی بے رسول اللہ نے آخیا جدن یہ ختم ہوئے نا تو مینوں آ کے کوئی اطلاع خوشخبری دے کہ سفر ختم ہو گیا انہوں اینا سواب ہے ایڈے لانتی کٹھے ہوئے ہے بے قرآن حدیث اپنے کو بنا لیں سفر مہینے ایک مہینہ کوئی یہ نحوست نہیں کوئی یہ نکاح خراب نہیں کوئی گل نہیں نہ یہ بارے حضور نے کچھ فرمایا سب جھوٹیاں گلاں زیادہ تو نہیں سفر لنگ لین پھر شادی کرا کہڑے دین تسی پڑھیا اللہ دے رسول تو سنیا یا رسول تو دے صحابہ نے یا امامن کچھ بھی نہیں تو جعلی باتاں جڑیاں انہوں تو بھی توبہ کرنی چاہیے اور یہ ایک اور بات بھی میرے ایک دوست نے آخیا کہ کئی لوگ آتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بے رشتے دار نکاح نہ کرو یہ وہ بیماریاں خاندانی جڑیاں آدی اج کل ڈاکٹر بڑا پھیلا رہا ہے کہ نظریہ کہ اپنے قرابت منداں نکاح نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک حدیث ہی بنا کڈی کہ حضور نے فرمایا کہ تریبو لا تزو باہر رشتے کریا کرو پھر تسی بیمار نہیں ہوگی اور جنہیں لکھی ہے نا اپنی کتاب اس دور سے بڑے اچھے نیک آدمی ہیں مگر انہیں حاشیے لکھا تو مینوں یہ لبا نہیں سراغ بھی کتنے اگر کوئی ڈھونڈ سکتا تو مینوں اطلاع دے دے یہ حدیثاں کتنے تو میں پھر انہوں ڈھونڈیا بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی دی جڑی کتاب الفوائد المجد بہت اچھا انہوں نے لکھا کہ مجد الدین فیروز آبادی نے فلاں تو انہوں روایت کیا دسیا بے کذاب وڈا بے ایمان آدمی جنہیں گل کہی ہے اللہ دے رسول کچھ نہیں فرمایا اور عمل تسی جانتے جے بے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کنا قریبی رشتہ رسول اللہ دے چاچے دے پتر پر آ نکاح کیتا پھر رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں دیتیاں وہ حضرت علی تو بھی تھلے یہ چاچے دے پتر سی نا کڈا رشتہ بے رسول اللہ دی پھپھی دی بیٹی یاروا گاؤں دا عثمان بیٹا پھپھی دی بیٹی دا بیٹا اصل بھانجا لگتا وہ بھی آپ نے نکاح کیتا اور ابو العاص ابن ربیع سی جڑے حضرت خدیجہ دے بھانجے انہوں نے بڑی بیٹی حضرت زینب دیتی تو یہ جعلی گلاں تے جعلی حدیثاں اللہ دی پناہ منگو انہاں تو صحیح اور خالص دین جڑا دی تلاش کرو اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارن راہ راست دی طرف رہنمائی کرے اور زندگی ساڈی اللہ دے رسول دی رہنمائی گزرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ایسے طرح ایک دوست نے بھیجی ہے دیکھو روایت کڈی اعلیٰ انہیں لکھا کہ مجمع البیان میں درج شدہ حدیث اگر صحیح ہو تو سنا دی جائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو ورنہ اللہ کسی ستمگر اور ظالم کو تم پر مسلط کر دے گا جو نہ تمہارے بوڑھوں کا احترام کرے گا نہ بچوں پر رحم کرے گا تمہارے نیک اور صالح لوگ دعا کریں گے لیکن دعا قبول نہ ہوگی وہ اللہ سے مدد مانگیں گے لیکن اللہ مدد نہیں کریں گے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے یہ باتاں بالکل دین دے مطابق مگر روایت رسول اللہ تو ثابت نہیں کہ حضور نے الفاظ فرمائے یہ نہیں ٹھیک ہے تو پاویں کتے بھی لکھی ہے باقی کھلڑویاں ساری گلاں قرآن حدیث ہی ہے ایڈا بنی بنائی حدیث نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں اس تو اندازہ کرو کہ اللہ دے آخری رسول دی باتاں محفوظ رکھنے لی کنی محنت ہوئی کہ اعلیٰ تو اعلیٰ گل بھی ہے نا مگر آپ کی زبانوں نہیں اسی کہیں گے کوئی کسی دانا آدمی کا یار مقولہ نبی علیہ السلام دی بات نہیں کیونکہ عام آدمی دیا گلاں نہیں جڑیاں ہوا چڑ جان اللہ دے حبیب دی بات ہے وہ قرآن دے برابر دی شے ہے اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر امت دی چونوں چران دی گنجائش نہیں ہور پاویں کوئی کتنا بڑا ہوئے کوئی نہیں مننا چاہتا نہ منے مننا چاہتا تو منے اتنے ایک بڑی سمجھو نا
ایمان افروز بات تہاڈی خدمت عرض کر دینی، آپ پہ بدقسمت گمراہی ہو گیا۔ حکیم نور الدین پیہلوی مرزا غلام احمد قادیانی دا خلیفہ اول بنیا، مگر بندہ پڑھیا لکھا سی، غلام احمد قادیانی نہیں سی کوئی پڑھیا تو نہ وہ کوئی قابلیت سی، انہوں اچھال دیتا، پگڑی بن چڑنی، اکھاں مٹیاں رہنیاں، پاگل اور دیوانی کے انہاں سہارا دیتا، حوالے کٹ کے دینے، کتاباں لکھ لیاں۔ تو حکیم نور الدین جس زمانے سے اپنے استاد کو پڑھتا سی انہاں تے ایک دا نام مولانا عبدالقیوم سی رحمۃ اللہ علیہ۔ جدو یہ آن لگا تو انہیں آخیا نور الدین تو نہ مینوں کوئی وصیت کر، وصیت ایک کوئی کہ خدا نہ بنی تے رسول نہ بنی، اے سرے دی گل جڑی پلے بن کے جانا دی۔ انہیں پوچھا خدا بندا رسول بندا کی مطلب؟ حضرت جی سمجھ ہی نہیں آئی۔ انہوں نے آخیا خدا بننا ڈپریشن کا شکار، جڑا گھبرا جاندے نا بندے پریشان، یہ خدا بننا چاہتے۔ اگر یہ ذہن ٹھیک رکھیں تو اسی خدا ایک شاید چاہتے سی نہیں ہوئی، خدا دی شان ہے کہ افل ماشاء جو چاہتا کر لینا، اس تو نہیں ہویا تو انہیں غماں تھلے کیوں ڈب جاندے؟ ساری بیماریاں کا علاج ہے۔ بے جڑا تو پریشان ہویا تیرا قبر تو یہ سمجھنا میں اللہ میری مرضی کیوں نہیں پوری، انسان بن کے رہ۔ تے جڑا تینوں کیا رسول نہ بنی وہ مطلب ہے تیرا مسئلہ نہ کوئی منے، انہوں کافر نہ آکھی، تو ایک صرف عالم ہی ہے، یہ نبی دا مقام ہے کہ وہ ایک بات کہہ دینا کوئی منے تو کافر ہو جاتا۔ دوجے کہے دی نہیں انہیں منی، وہ پاویں غلطی کی چیز پاویں نہیں، کافر ہونے دا ڈر کوئی نہیں، وہ عام آدمی دی گل رد کی نا۔ اس تو رسول نہ بنی، اپنے فتوے دے منکر نوں کافر نہ آکھی، تے رب نہ بنی، میں نہیں کوئی چیز پوری ہوئی مرضی دے مطابق، ایڈے حال حال کرنے کی لوڑ نہیں، سمجھو اللہ نے کیتا ماشاء اللہ کان، بس ہو گیا۔ اللہ توفیق دے۔ نقطہ بہت بڑا نقطہ کہ نہ اللہ بننا تو نہ رسول بننا، انسان بن کے رہنا تو امتی بن کے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔